جی ناظرین ویلکم بیک. تاج حیدر صاحب ایک جو انہوں نے شکایت کی مندو خیل صاحب نے کہ وہاں ایس ایچ او لیول کے لوگ بھی آ کے امیدواروں کو ودڈرا کی بات کرتے ہیں, اور وہ پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے ایس ایچ او. ہاں, جہاں پہ ابھی ایک یو سی کے 3 یو سی بنائے گئے. ہاں, ایک یو سی کے 3 یو سی. ہاں, جو ابھی ان علاقوں میں مسئلہ ہے. ایسا ہے جی, اس علاقے میں آبادی بہت بڑی اور خاص طور سے جو پختون امیگرینٹس ہیں وہ وہاں پہ آ کے آباد ہوئے ہیں. تو منگو پیر اب بہت بڑھ گیا. وہ بات نہیں ہے کہ 4 مکان یہاں ہیں پھر آپ 1 کلومیٹر نکل گئے تو 15 مکان آپ کو مل گئے. اب وہ مسلسل آبادی منگو پیر کے علاقے میں. لیکن بہرحال وہ اس طرح کا انفلوئنس ہے جو مندو خیل صاحب نے کہا. نہیں, مندو خیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ہماری بہت پارٹی وہاں اس علاقے میں بہت مضبوط ہے. لیکن مندو خیل صاحب ذمہ دار آدمی ہیں. اب اگر انہوں نے یہ شکایت کی ہے, پہلی دفعہ یہ شکایت آئی ہے کہ کہیں سے بھی کہ پولیس اس طرح کی خبریں میں اخبارات میں پڑھتا رہتا ہوں کراچی ایڈیشن. پنجاب میں بہت کامن اس طرح سے ہوا ہے. نہیں, میں نے کہا کہ سندھ کے اندر یہ اس قسم کی شکایت آئی ہے اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں مندو خیل صاحب کو بھی اور آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی کہ اس کی پوری تحقیقات میرے دفتر سے ہو. اچھا, کراچی کا بڑا عمل دخل رہتا ہے سندھ کی سیاست میں. کراچی ایک بڑا شہر ہے, پورے سندھ میں پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے اور پھر سیاست آ کے کراچی کی سیٹوں پر ہوتی ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ ہو جائے یا پی ٹی آئی کے ساتھ, جو مندو خیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ لیڈ پہ رہیں گے. تو کتنا عمل دخل ہوگا بلدیاتی انتخابات کے بعد کراچی میں سیٹوں کا, کسی بھی جماعت کا, پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو یا پی ٹی آئی ہو؟ دیکھیے, ایسا ہے کہ ایک قانون بن گیا ہے اور اس قانون میں ہر سطح کی جو مقامی حکومت ہے اس کے اختیارات و ذمہ داریاں دی گئی ہیں. میٹروپولیٹن کارپوریشن یہ کرے گی, ڈسٹرکٹ کی جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ یہ کرے گی, ٹاؤن کی کمیٹی یہ کرے گی, یونین کاؤنسل یہ کرے گی. ڈیوائیڈ کر دیا, ان کی ذمہ داریاں دے دی. اچھا, مسئلہ مالی وسائل کا پیدا ہوتا ہے. اس مالی وسائل کے لیے قانون میں ہم نے وہ رکھا ہے پروونشل فائننس کمیشن, صوبائی مالیاتی کمیشن. اچھا, وہ صوبائی مالیاتی کمیشن یہ نہیں کرے گا کہ آپ نے کہا جی فلاں ڈسٹرکٹ کو اتنے پیسے دے دیں اور پھر وہ اس وقت جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ ڈسٹرکٹ کو پیسے مل جاتے ہیں. مطلب اس کمیشن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی قائم علی شاہ صاحب کا انفلوئنس نہیں ہوگا؟ نہیں, وہ ڈسٹرکٹ پھر اپنی ضروریات پوری کرتا ہے, پھر نیچے وہ یونین کاؤنسل والوں کو کے لیے تنخواہوں تک کے پیسے نہیں ہوتے. تو اب وہ پروونشل فائننس کمیشن جو ہے وہ یونین کاؤنسل کے سطح پہ ہر یونین کاؤنسل کی جو مالی ضروریات ہیں ان کو بنا کے اور بجٹ بنا کے براہ راست پیسے یونین کاؤنسل کو منتقل کرے گا. تو یہ ایک ہے کہ وہ ان کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ مالی دشواریاں انہیں ہوں. ان کا ایک بجٹ آ گیا اور اتنے پیسے ہر تیسرے میں, اور وہ برابرلی ڈیوائیڈ کیے جائیں, کوئی پی ٹی آئی کا ہے, کوئی ایم کیو ایم کا ہے, کوئی فنکشنل لیگ کا ہے, جس کا مرضی. وہ تو ہے, وہ تو یونین کاؤنسل کا ہے. لیکن یہ کہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کرائٹیریا ہے, ایک معیار بنا ہوا ہے کہ نیڈ کتنی ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ ڈیفنس میں نہیں ہے. ہر چند کے مقامی حکومتوں کے, جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ریاست اشرافیہ کے لیے کام کرتی ہے, تو سارا پیسہ ڈیفنس پہ آپ خرچ کر رہے ہیں اور وہاں کی سڑکوں کو بہتر بنا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ کچی آبادی کے اندر گٹر بہ رہے ہیں. تو اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں کتنی ضرورت ہے. جتنے برے حالات پیپلز پارٹی کی میل لیڈرشپ کے حلقوں کے ہیں وہاں مطلب اور کسی حلقے کے نہیں ہیں. لاڑکانہ کے حالات آپ دیکھ لیں, گلیاں دیکھ لیں, سڑکیں دیکھ لیں. یہ تو ظاہر ہے کہ میں بھی جب ٹی وی کھولتا ہوں تو کچھ نہ کچھ ایسی چیز آ جاتی ہے, لیکن میرے خیال سے سندھ کے عوام ایسے نہیں سمجھتے. لاڑکانے میں ابھی ہم نے الیکشن کیا. ٹھیک ہے. مندو خیل صاحب, آپ مطلب سندھ کی عوام کو جو مرضی کر دیں, گندی نالیاں دے دیں, ٹوٹی سڑکیں دیں گے. ہاں, ہمارے عوام جو ہے باشعور ہیں. ہاں, ابھی کراچی جمہوری وہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم زبردستی کے ووٹ نہیں ڈلوا رہے. کی عورتیں ہائی وے بلاک کر کے میری گاڑی روکتی ہیں. اچھا, اب اگر میری گاڑی رک گئی اور میں نکل کے, میں نے کہا بیویو کیا بات ہے, کہنے لگے ہمارا آدمی پکڑ لیا. میں نے کہا میں ایس ایس پی کو بلاتا ہوں. کہ لے تم کیا, ایک 20-21 سال کی لڑکی کہتی ہے تاج حیدر تم کیا بلاؤ گے, تمہاری پارٹی کا آدمی ہے جس نے بے گناہ بند کرایا ہے, جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ گاڑی کے اندر. ٹھیک ہے, یہ دلیری ہے لوگوں کی. تو آپ نے پھر اس بندے کو چھڑوایا؟
نہیں میں گاڑی کے اندر بیٹھا, میں نے کہا یار اس سے پہلے کہ میری گاڑی کو آگ لگ جائے یہاں پہنچو, میں نے کہا بے قصور ہے, کہنے سائیں بے قصور ہے, اور جس نے بند کرایا تھا اس کو پھر میں نے طلب کیا کراچی کی. اچھا ایسا ہے کہ الیکشنز بھی ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوتے, اسپیشلی جو بلدیاتی ہوتے ہیں اس میں گورنمنٹ کی مشینری, چاہے سندھ لے لیں چاہے پنجاب لے لیں, پوری طرح سے ان کے پولیس, ان کے آفیشلز, دوسرے مطلب وزراء, ہر طرح سے مطلب, اور فنڈ حکومتی ادارے, وہ پوری طرح سے حکمران پارٹی کے کینڈیڈیٹس کا ساتھ دیتی ہے. اب آپ سندھ کو لے لیں جو اس وقت جہاں پہ ہوئے ہیں, وہاں پہ ان کا مقابلہ ہمارے پارٹی کے تو اتنے پریزنس وہاں پہ نہیں ہے, میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, لیکن ایک جن حلقوں میں دوسری پارٹی ان کے ساتھ کوئی ہے جو پی ایم ایل فنکشنل ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے اور ان کی لڑائیاں بھی, وہ خیرپور میں آپ نے دیکھا 12 لوگ مر گئے, اور وہ وائلنس بھی اور زور زبردستی, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب اس طرح کے الیکشن کمیشن بھی اتنا ویل ایکوپڈ نہیں ہے کہ وہ فیئر اینڈ فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا سکے. تو صاحب میں آپ سے یہی سوال پوچھوں. جی ملا ہے کہ میں کچھ حقائق سامنے لا سکوں. بہرحال چیف منسٹر قائم علی شاہ نے چیف جسٹس صاحب کو کہا ہے کہ وہ ایک جج کو مقرر کریں, اور اس تمام, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے, اور اگر پورے علاقے میں امن و امان کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ایک یونین کاؤنسل کے اندر یہ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ بھی منتخب صاحب نے, میں آپ سے عرض کروں کچھ حقائق. وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار الیکشن نہیں لڑ رہا تھا جہاں یہ واقعہ ہوا, یہاں یہ واقعہ لیکن ہوا. لوگ تو پیپلز پارٹی کے تھے. نہیں, کیسے تھے وہاں تو کوئی امیدوار ہی نہیں تھا ہمارا. یہ حضرت سچل سائیں کا مزار مبارک ہے درازہ شریف پہ, سڑک سے کوئی 200 میٹر اندر. اس کے پیچھے یہ جنے جو کمیونٹی ہے جس کے گاؤں ہیں, جنے جو کمیٹی نے سرمست گروپ کے نام سے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے, اور وہ پوری کی پوری کمیونٹی انہی کو ووٹ دے رہی تھی. اچھا, ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے امیدوار وہاں کھڑے کریں, آپ نے وہ کھڑے نہیں تو ہمارے وہ نہیں تھے. ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے اندر ارشاد جتوئی کھڑے تھے, باقی ہم نے یونین کاؤنسل وغیرہ اس پہ ہمارے نہیں تھے. یہ جو لوگ قتل ہوئے ہیں تو کچھ تو لوکل ہیں 4, اور باقی 8 جو ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں, سانگھڑ سے آئے ہوئے ہیں. اچھا, صبح سے یہ رپورٹس آ رہی تھیں کہ مختلف علاقوں میں ٹینشن کی, اور میں خود بیٹھ کے اور اس کو دیکھ رہا تھا, اور انتظامیہ کو کہ جی جو بھی مجھے آتا تھا کہ یہاں ٹینشن ہے تو میں انتظامیہ کو بتاتا تھا کہ یہاں ہے, اور وہ جا کے اس کو ڈیفیوز کرتے تھے. ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول چل رہا تھا. یہ جس وقت کوئی 3:30 بجے اور وہاں پہ یہ لوگ پہنچے گاڑیوں میں, اور وہاں پولنگ اسٹیشن خواتین کا تھا, تو اس کے گیٹ پہ کچھ آرگیومنٹ ہوا جنہیں جو کمیونٹی کے 2 لوگوں سے, جہاں سے تو میں تکرار, یہاں سے وہ آرگومنٹ شروع ہوا, وہ بڑھا اور ان 2 کو مار دیا گیا. اس کے بعد یہ لوگ اندر گھس گئے. اچھا, وہ جو گاؤں ان کا تھا جنہیں جو کمیونٹی کا, اور ظاہر ہے کہ بندوقیں ان کے پاس بھی تھیں, تو انہوں نے وہ جو گاڑیاں کھڑی تھیں ان کے اوپر فائر کیا, اور اس طریقے سے یہ ٹوٹل 12 آدمی. لیکن بات وہی ہے کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ وہاں سے کھڑا نہیں ہوا تھا, لوگ یہ باہر سے آئے تھے. حکومتی نااہلی بھی تو آتی ہے نا, کہ اسلحہ تو بین تھا وہاں لانا, اسلحے کی نمائش کرنا, اسلحہ لے کے الیکشن والے. جی ہاں, لیکن دیکھیں نا, آپ کے سامنے پھر آپشنز ہوتے ہیں. چیف منسٹر قائم علی شاہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں, اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر اسٹالن چھپا ہوا ہے اور ہٹلر چھپا ہوا ہے. لیکن یہ کہ وہ مفاہمت کی, وہ اس کے بعد بھی, اس واقعے کے بعد بھی وہ سوچ رہے تھے کہ کسی طریقے سے معاملات کو قابو کیا جا سکے. تو اگر مخالف دھر جو ہے, دوسرا دھر, وہ گنز وغیرہ لے کے چل رہا ہے, اور اس کے اندر بہت اہم لوگ ان کے ہیں, یعنی یہ نہیں ہے کہ عام لوگ, لیکن یہ کہ ایک انتہائی اہم شخص وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے, تو پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ سمجھا بجھا کے معاملے کو. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ میری پوری فائل بھری ہوئی ہے کہ جو کمپلینٹس لیکن یہاں پہ یہ بات تو آتی ہے کہ حکومتی نااہلی تو اس طرح تھی کہ ایک لا امپلیمنٹڈ ہے, 144 لگا ہوا ہے, اس پہ پھر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. یہاں تو ادارے ناکام ہو. یہ میں آپ سے بالکل کہتا ہوں یہ بات کہ ہم سیاسی لوگ مفاہمت کا راستہ جو ہے اور سمجھا بجھا کے, عام لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. سمجھا بجھا نہیں, یہ ایک
ہوا، لیکن یہ کہ کتنی جگہ بچ گیا. ٹھیک ہے کہ میں اگر صبح 10 بجے سے ڈپٹی کمشنرز کو یہاں سے بھی آ رہی کہ بھئی جاؤ اور سمجھا بجھا کے ختم کرو، ڈیفیوز کرو معاملے کو، ڈیفیوز کرو. اگر وہ ڈیفیوز نہ ہو اور فرض کیجئے ہم کارروائی کرتے ہیں اور اس کارروائی کے نتیجے میں کوئی ریٹیلیشن ہوتا ہے، اس میں بھی بہت بڑا ہے. اچھا منتخب صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ بلا امتیاز کارروائی کی جاتی ہے، پنجاب میں بھی ایسا آپشن ہوا اور میاں شہباز شریف صاحب نے اس پہ امپلیمنٹ بھی کیا. بہت سارے آپ کا قطع کلام مراد نا جی یہ نہ سمجھا جائے کہ میں حکومت کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. نہیں اب ہم یہ بات یہ ہے کہ نہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ اگلے ہی دن اتوار کا دن تھا، جی محترم وزیر اعلیٰ نے چیف جسٹس صاحب سے گزارش کی کہ آپ جس جج کو مناسب سمجھتے ہیں رکھ دیجئے، اور اگر اس میں اور بلا امتیاز کارروائی ہو اور نہیں حکومت کے کسی اہلکار کا اگر کوئی قصور ہے تو اس کو بھی. اور میں نے پہلے بھی آپ سے شاید بریک کے دوران کہا تھا کہ سندھ کی پولیس اور سندھ کی بیوروکریسی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے خلاف ہے. اچھا اس پہ کیوں ہمیشہ پیپلز پارٹی کہتی ہے، میں اس پہ آپ کا موقف لوں گا. پہلے منتخب صاحب آپ سے میں پوچھوں کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ حکومتی مشینری استعمال ہوتی ہے، تاج صاحب کہتے ہیں کہ نہ پولیس ہمارے بات مانتی ہے، نہ فوج مانتی ہے، نہ رینجرز مانتی ہے، نہ وہاں کے ادارے مانتے ہیں. پولیس ان کی بات نہیں مانتی، مطلب گورنمنٹ کی بات نہیں مانتی، صوبائی گورنمنٹ آتی انہی کا انڈر ہے، پھر کس کی بات مانتی. دراصل مسئلہ دوسرا ہے. جو سندھ میں پولیس ہے وہ اس کے کئی مسئلے ہیں. ایک تو وہ پولیٹیسائز ہو، اس میں کرمنلز تک آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت سارے کرمنلز کا آ گئے. اچھا پارٹیوں کے لوگ آ گئے ہیں سندھ پولیس میں بھرتی ہوئے کرمنلز، سندھ پولیس میں قاتل، دوسرے ڈکیت، یہ وہ بہت سارے ہوئے ہیں. مختلف وقتوں میں ہوئے نا، ایک وقت میں نہیں ہوئے کہ مختلف گورنمنٹوں میں ہوئے ہیں، مختلف پارٹیوں کے لوگ بھی اس میں ہیں. اچھا ایک پولیس شروع سے ہمارے ہاں نااہلی اور کرپشن کا وہ سلسلہ تو ہے، اب اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہم نے کے پی کے میں تقریباً 5000 پولیس والوں کو پینلائز کیا ہے، جس میں 1000 لوگوں کو ایس پی لیول سے لے کر کے کانسٹیبل لیول تک ان کو سروس سے نکالا ہے اور اس کو ڈی پولیٹیسائز کیا ہے، ان کو مراعات دیا، آن میرٹ بھرتی کیا، ٹریننگ دی، سب کچھ اکوپمنٹ وغیرہ دیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ 60% کرائم کم ہو گیا. اگر آپ کو سندھ میں، کراچی میں، ہر جگہ پولیس کی صحیح کارکردگی چاہیے اور کرائم کنٹرول کریں تو پہلے پولیس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور پولیس کا پہلا کام یہ ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹ کریں. ایک آنےسٹ آئی جی لائیں، جیسے ہم نے ناصر درانی کو کے پی کے میں لائیں، اور اس کو کہیں کہ جی ٹرن اٹ اراؤنڈ. سندھ کے آئی جی آنےسٹ نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب میں اس کے اوپر وہ نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ اس وقت اگر آنےسٹ بھی ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ جی آپ اس کو ڈی پولیٹیسائز کریں، کرمنلز باہر کریں، جو کرپٹ لوگ ہیں اس کو باہر کریں. کے پی کے پولیس میں بھی تھے. اچھا تاج صاحب کیوں مسئلہ ہے؟ سندھ میں ہی مسئلہ ہے صرف، اور پی 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 نہیں سندھ میں نہیں، پنجاب میں بھی مسئلہ ہے. آپ کے گلو برٹ پنجاب میں نہیں ہے کیا؟ آپ نے مالٹن کا وہ بھول گئے؟ نہیں اس کا جواب تو ہم نون لیگ والوں سے لیں گے، تاج صاحب سے تو سندھ ہاں کی بات ٹھیک ہے. کر آپ سکتے ہیں نا. دیکھیے محترم جسٹس افتخار چودھری جی سنوائی کر رہے تھے کیس کی کراچی کے لا اینڈ آرڈر میں، اور آئی جی ان سے پیشتر جو، بلکہ 2 آئی جی پیشتر جو وہاں تھے وہ حاضر تھے وہاں چیف جسٹس صاحب کے سامنے، اور انہوں نے یہ بیان دیا کہ 30% لوگ ہمارے دہشت گرد ہیں. یعنی بالکل آئی جی پولیس نے کہہ دیا، سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے یہ بیان دیا. تو خیر اگلے جو آئی جی آئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بیان تھا کیا، یہ صحیح تھا؟ اور میں خود کورٹ میں بیٹھا تھا. ان کا جی یہ صحیح تھا، لیکن آئی جی صاحب کو کورٹ میں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. میں نے کہا آپ نے کیا کارروائی کی؟ جو میں کہتا ہوں کہ خلاف ہے وہ یہ کہ میں نے پہلے بھی شاید گفتگو کی تھی کہ منتخب ادارے اور غیر منتخب ادارے، ایک پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا تعداد شروع سے چل رہا ہے، جب سے چل رہا ہے. تو اب مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ وہ بیوروکریسی اور پولیس وغیرہ یہ پرماننٹ ہیں. ہماری اکثریت آ بھی جاتی ہے تو ہمیں حکومت نہیں بنانے دی جاتی، تو وہ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے کہ یہ پتہ نہیں کل رہیں گے، یہ تاج ادر آج ہم سے آرڈر دے رہا ہے، کل کو جیل میں بیٹھا ہوگا. تو یہ چیز ایک آتی ہے. تو وہ جو پرماننٹ ماسٹرز ہیں ان سے وہ زیادہ لیتے ہیں. لیکن بہرحال یہ پرماننٹ ماسٹرز میں کون کون آتا ہے؟ میں نے کہا پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں آ رہی؟ نہیں سیاسی پارٹی کی نہیں، بلکہ ہماری کوشش یہی ہے اور کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ، ابھی بھی صاحبہ شہید نے یہ تھیسس رکھی تھی کہ بھئی سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لو، اور جس کے نتیجے میں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور یہ تمام چیزیں آئیں. تو ہم سیاسی جماعتوں کو سب کو ایک ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور یہی ہماری مفاہمت کی پالیسی ہے. اور
اس وقت جو آپ رزلٹ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ شاندار کامیابی ہوئی ہے وہاں پہ، مفاہمت کی سیاست کا نتیجہ ہے. اور یہی کنٹینیو رہے گی. مطلب صاحب ٹائم بہت کم ہے اور تاج صاحب سے میں نے پنجاب پہ بھی بات کرنی ہے. پی ٹی آئی اگلے 2 مراحل میں سندھ میں کہاں تک کامیابی حاصل کر پائے گی؟ جیسے کہ تاج صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم 90% تک جائیں گے پہلے مرحلے میں. دیکھیں لیکن نہیں گئے نا سر. 85-90 سر 85-90 اتنے تو رعایتی نمبر دے دیں سر. میں اپنے کارکنوں کو حوصلہ نہیں توڑنا چاہتا، بٹ آئی سرٹنلی ایکسپیکٹڈ بیٹر. انٹیریئر سندھ میں ہم نے آنیسٹلی اتنا کام نہیں کیا تو وی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ. اگلے 2 مراحل، اگلے 2 یہ جو بات آئے گی کراچی حیدرآباد تک، وہاں پہ انشاءاللہ اور کچھ شہروں میں. کراچی حیدرآباد میں آپ کے پاس 2 کمپیٹیٹر ہوں گے، ایم کیو ایم اینڈ پی پی پی. جی بالکل ہوں گے، اور بھی ہے، نون لیگ بھی ہے وہاں پہ تھوڑی بہت، وہ بھی کلیم کرتے ہیں، تو وہ آپ انشاءاللہ ٹف ٹائم دیں گے. سر کراچی میں پیپلز پارٹی ٹف ٹائم دے گی ایم کیو ایم کو اور پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے آپ کا اپنا شہر ہے، کوشش پوری کی جائے گی، اور میں یہ کہوں گا شہیدوں کا شہر ہے. آپ اگر ہمارے شہداء گیلری میں آئیں گے، سیکریٹریٹ میں جو میرا دفتر، جو میرا نہیں مطلب جو جنرل سیکرٹری سندھ کا دفتر ہے، وہاں اب دیواروں پہ جگہ نہیں رہی ہے تصویریں لگانے کی. کوئی 1100 تصاویر وہاں پہ. یہ شہیدوں کا شہر ہے، اور شہید ہوتے رہے لیکن پارٹی کا جھنڈا اٹھاتے رہے، اور میں ان کو سلام کرنا چاہتا ہوں. لیکن بہت سی وجوہات ہیں جن پہ بات چیت ہوتی رہی ہے، لیکن کراچی کے اندر ظاہر ہے کہ ہم اس طرح سے مضبوط نہیں ہیں جتنے ہم دیگر علاقوں میں ہیں. لیکن پھر بھی 6 اضلاع ہیں، اور 6 اضلاع میں سے 3 یا 2 مجھے امید ہے میں رکھتا ہوں. اور اگر یہ اور آپ کی امید کے آس پاس ہی بس رزلٹ آتے ہیں نہیں آتے نہ کم آئے سر 5%. خیال سے پختون آبادی بہت بڑھ گئی، اور بعض اوقات ہم پروگرام سے پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ پختونوں کا سب سے بڑا شہر کراچی. آپ سمجھتے ہیں کہ پختونوں کے جو حلقہ بندی کا ایشو تھا وہ اب حل ہو گیا اور ان کو ان کے آبادی کے تناسب سے نشستیں دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں اگر آپ بات کرتے ہیں بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہا ہوں، بلدیاتی الیکشن میں کچھ حد تک ریپریزنٹیشن جتنی آبادی ہے اس کے تھوڑا سا قریب ہوگا، لیکن ان کے ووٹ وہاں ہوں گے تب. ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت نہیں، اب تھوڑی سی اویئرنیس آئی کہ بہت سارے لوگ اپنے ووٹ شفٹ کرا رہے ہیں، کہ جو پرماننٹ کراچی میں رہ رہے ہیں وہ سیاسی وہ تکلیفات ساری گزار چکے ہیں اور دے چکے ہیں کہ ووٹ رجسٹر نہ کرنے کی وجہ سے ان کے ریپریزنٹیشن نہیں ہے، ریپریزنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کو مسئلے مسائل درپیش ہیں وہ اس کی وجہ سے اب کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی کافی حد تک تاج صاحب کی بات صحیح ہے، اب پوری طرح سے سب جتنے رہ رہے ہیں سب نے درج نہیں کرا ہے. بلدیاتی تو چونکہ محلے بلدیاتی میں اس لیے میں قطع خلاف کر رہا ہوں جو آپ بنا رہے ہیں لسٹ، اور اس پہ کافی خط و کتابت ہماری موجود ہے الیکشن کمیشن سے، وہاں آپ مستقل پتے پہ ووٹ بناتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مستقل پتہ لوگ اپنے گاؤں کا دیتے ہیں؟ نہیں سر ایسا ہے، مطلب وہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے یہ اختیار فارم بھریے جا کے. نہیں یہ لوگوں کی غلطی ہے، لوگوں کی کمی ہے، اس بات میں کوتاہی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو آپ کہتے ہیں کہ مجھے عارضی پتے پہ میرا ووٹ ٹرانسفر کر دیں تو وہاں کر دیں گے، آپ کہیں گے تو مستقل پہ، آپ نہیں کہیں گے تو وہ مستقل پہ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات بھی صحیح ہے. لیکن جو وہاں پہ ہیں جنہوں نے کرائے ہوئے ہیں وہاں پہ بلدیاتی میں چونکہ محلوں اور وارڈوں کا الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ تو جہاں پہ بھی میجورٹی پختونوں کی ہوگی تو وہاں پہ تو ان کے کونسلر وغیرہ آ جائیں گے. لیکن جہاں پہ ہمیں جو زیادہ مسئلہ درپیش ہے وہ صوبائی اور قومی کا ہے کہ پشتونوں کی اتنی آبادی اگر 50-60 لاکھ ہے تو کراچی 2 کروڑ کا شہر ہے، 2 کروڑ پلس کا ہے، تو ایک چوتھائی تو ہونے چاہیے. آپ کے کتنے ہیں؟ ہمارے تو 4 ایم پی ایز ہے وہاں پہ، اس میں بھی ایک اسپیشل سیٹ پہ ہیں، تو کیا کراچی کے 50 سیٹوں میں 3 سیٹیں یا 4 سیٹیں ایک چوتھائی؟ جنرل الیکشن سے پہلے نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے کراچی میں، ہونی چاہیے پورے ملک میں، نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، صرف کراچی میں نہیں. ٹھیک ہے تاج صاحب آپ اس بارے میں دیکھیے ہماری پارٹی لسانی بنیاد پہ نہیں سوچتی، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں جو پختون ہیں محنت کش ہیں، اور وہاں کے جو محنت کش ہیں انہوں نے بڑی، خاص طور سے یوتھ کے موومنٹ میں جب آتش بھی جوان تھا انہوں نے بڑی جد و جہد کی ہے اور بڑے نظریاتی لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہی ہے کہ اگر اچھا اب یہ ہم امید رکھیں سینیٹر مندوخیل کہ وہ اپنی دہاڑی کام وام چھوڑ کے، ایک آدمی جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا وہ جا کے اپنا ووٹ بدلوائے گا؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے ایک باقاعدہ کمیٹی اور کمیشن تو بنایا جا سکتا ہے، ان کا رائٹ تو انہیں ملنا چاہیے. لیکن ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں ان سے کہ آپ موجود، آپ کے شناختی کارڈ میں 2 پتے ہیں، مستقل اور موجودہ،
اور مسٹر جسٹس فخر الدین ابراہیم نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ ہاں ہم موجودہ پتے پہ بنائیں گے. آپ موجودہ اس پتے پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. تاج صاحب ٹائم بہت کم ہے, پوچھوں گا کہ کے پی کے میں سندھ میں تو آپ ناراض ہیں کہ 92% تھا, 85 آیا. پنجاب میں کبھی 50-55 ہوا کرتا تھا. ایک دفعہ بھٹو صاحب جس حلقے سے جیتے اور پرائم منسٹر بنے, اب وہاں پیپلز پارٹی کے ووٹ ہی 1700 کاسٹ ہوتے ہیں, 500 کاسٹ ہوتے ہیں. پورے پنجاب میں نمائندگی نظر نہیں آتی. 40 سے 50 سیٹیں بلدیات میں ملی. دیکھیے, پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا, اور اس کے بعد پنجاب میں جو ترقی پسند تحریک تھی اس کا زور توڑنے کے لیے مذہبی انتہا پسندی کو اٹھایا گیا. جنرل ضیاء آئے اور باقاعدہ مسلح گروہ بنائے انہوں نے. ان 2013 کے انتخابات میں وہ مسلح گروہ اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے اعلان کر کے کہا کہ فلاں فلاں پارٹی انتخابی مہم نہیں چلا سکتی. لیکن اب پنجاب میں ایک اتفاق رائے پایا جاتا ہے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف. ٹھیک ہے. تو میری, اور جیسا کہ ابھی ہم نے بلدیاتی انتخاب لالا موسیٰ وغیرہ میں ہمیں سیٹیں ملی ہیں, وہ قاہرہ صاحب کی اور کوشش ہے. جی میں قاہرہ صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. وہ مجھ سے کیونکہ اتنے, میں جب بھی کال کرتا تھا وہ کہتے تھے میں بزی ہوں. قاہرہ صاحب آپ مجھ سے ناراض ہیں, اتنے خوش نہیں ہیں, مجھے پتا ہے. میں مبارکباد دلی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی محنت کی وجہ سے وہ پورا علاقہ جیتا گیا. لیکن یہ کہ بات وہی ہے کہ اگر مذہبی انتہا پسندی کے خلاف اتفاق رائے ہے ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا منظم ہو کے آگے بڑھنا ہے. اچھا تاج صاحب ٹائم کم ہے, میں صرف جتنا پوچھوں گا, ہم ہمیشہ کسی بھی سینئر سیاستدان سے پوچھتے ہیں جس کا تعلق پی 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 سے ہوتا ہے, وہ پنجاب میں جو کمی ہوئی, جو پی 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 پریزنٹ نہیں کر سکی اپنا ووٹ بینک, تو وہ اس کی مختلف عوامل پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں. کیا پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ نہیں, آپ کو تنظیم بہتر, میں بتا رہا ہوں کہ بہت آپ کو گنجائش ہے آپ کو بہتر کرنے کی اور منظم کرنے کی. لیکن اور یہ جو اتفاق رائے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ہے, یہ ان پارٹیوں کے حق میں جاتا ہے جنہوں نے ہمیشہ مذہبی انتہا پسندی کی مخالفت کی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. منتخب صاحب جاتے جاتے میں آپ سے سوال پوچھوں گا. ہم امید رکھیں کہ اگلے 2 مراحل پنجاب اور سندھ, کیونکہ آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس میں پی ٹی آئی اب سے زیادہ جو ہے کامیابی حاصل کر پائے گی. جی انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آج موجود تھے سینیٹر تاج حیدر صاحب. سر تھینک یو سو مچ. ہمایوں منتخب صاحب, سر بہت شکریہ آپ کا. اور ہمایوں صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی اور اس پہ تاج حیدر صاحب نے بھی ایگری کیا, کیونکہ تاج صاحب کراچی سے ہیں, کراچی ان کا شہر ہے, اور پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے سندھ کی, تو جو پختون لوگ وہاں رہتے ہیں ان کا جو ووٹ دینے کا حق ہے وہ 2018 کے جنرل الیکشن سے پہلے حل ہو جانا چاہیے, تاکہ ایک ایسی حلقہ بندی کی جائے جس میں ان کی باقاعدہ نمائندگی نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی تک آ سکے. موجودہ ہونے والے جو لوکل باڈی کے انتخابات تھے, پیپلز پارٹی نے 85% لگ بھگ جو آزاد امیدوار اس میں شامل ہوں گے, اس میں کامیابی حاصل کی. تاج صاحب ابھی بھی اس پہ خفا ہیں کہ وہ 90% ہونا چاہیے تھا. مندو خیل صاحب اس بات پہ بڑے گرم جوشی سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ کراچی میں پی ٹی آئی ٹف ٹائم دے گی ایم کیو ایم اور پی 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 کو, جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے ایک دو مضبوط جماعتیں ہیں کراچی کی. لیکن حکومتی مشینری کا استعمال لوکل باڈی کے ہونے والے الیکشنز میں رزلٹ میں رد و بدل کر سکتا ہے, جو کہ تاج صاحب نے کہا کہ اس کو ختم کریں گے, اور ایسا نہیں ہوگا. سندھ حکومت پہ ایسا نہیں ہوگا سر. ہوا تو ہے, تب وہ تو مندو خیل صاحب نے کہہ دیا, وہ یہ ضرور دیکھیں گے. اور سندھ کی پولیس پہ اور بیوروکریسی پہ سندھ حکومت کا کنٹرول ہونا چاہیے, تاکہ ادارے بہتر طور پہ حکومت کو ساتھ لے کے چل سکیں اور حکومت کی بہتر طور پہ شہروں میں امپلیمنٹیشن ہو سکے. آج کا پروگرام بس یہیں تک. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.